السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ کون کون سے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے کیا کنڈیشن اور کیا شرائط ہے۔ کنڈیشن اور شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وگرنہ نہیں ہوتی۔ جو مال بندے کی ملکیت میں ہو، ٹھیک ہے نا، وہ مال جو شرائط میں سے یہ ایک چیز ہے کہ جو مال بندے کے قبضے میں ہو نا، بندے کی بلکہ ملکیت میں ہو، چاہے وہ خریدا ہو یا وہ مال وراثت سے ملا ہو یا کیسے بھی اس کے پاس آیا ہو، اس نے کمایا ہو جائز طریقے سے۔ اصل مال تو خیر اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن عارضی طور پر بندوں کو دیا ہوتا ہے مال کچھ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اس کا مالک ہو۔ مطلب کہ بندہ جب چاہے اسے اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ممکن ہو۔ کسی اور کے پاس ہے لیکن جب چاہے وہ اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کسی کے پاس ہے وہ لے کے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ بھی اس کی ملکیت، مکمل ملکیت میں آئے گا جب چاہے وہ لے سکتا ہے، اور چاہے کسی کے پاس کیوں نہ پڑا ہو۔ یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے، مثلا اپنے پاس تو نہیں ہے لیکن کسی کے پاس ہے، لیکن جب چاہے ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بینک میں جو مال پڑا ہے وہ اپنی ملکیت میں ہی ہوتا ہے، جب چاہے بندہ لے سکتا ہے۔ یہ مکمل ملکیت ہو، یہی اس میں ہے کہ وہ پھر بندہ کسی کے پاس جا کے مانگنے پر فوراً اگر وہ دے دے، جیسے کسی کے پاس مال پڑا ہے تو وہ جائے گا، اسے پتہ میں جاؤں گا اور مجھے فوراً مل جائے گا، تو وہ بھی مکمل ملکیت ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ملکیت تام ہی ہے، سمجھ لیں۔ تو یہ بعض مکمل ملکیت ہوتی ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں لے سکتا۔ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت میں تو ہوتی ہیں چیزیں، لیکن وہ جب چاہے اس کا حصول ممکن اس مال پہ وہ فائدہ لینا چاہیں، وہ خرچ کرنا چاہے، وہ خرچ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہ بھی کبھی کبھی شکل ہوتی ہے، جیسے حکومت نے کوئی چیز سیل کر دی ہے، کوئی چیز ہے اس کے ملکیت میں ہے لیکن وہ فائدہ نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا، کسی نے بس سیل کر دی حکومت نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرض کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی مال روک لے وہ نہ دے۔ بعض کا تو ہوتا ہے ایسا کہ مال بندے کا اپنا ہوتا ہے لیکن فائدہ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے۔ بعض کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مال کسی کا ہوتا ہے، فائدہ ہم لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی قرض کا معاملہ لے لیں، قرض میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر تو مال کا جب چاہے انسان لے سکتا ہے اپنا، چاہے کسی کے پاس ہی ہو، جیسے بینک میں پڑا ہوتا ہے اکاؤنٹ میں، یا کسی کے ہاں پیسے رکھے ہیں امانت کے طور پہ، تو وہ جب چاہے لے سکتا ہے، وہ اپنا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ تو یہ جو مال ہوتے ہیں نا، ان پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ دے گا، اس کی مکمل ملکیت والا ہی مسئلہ ہوگا۔ لیکن ایک ایسی شکل ہے کہ وہ پیسے نہیں لے سکتا، تخیر ہے یا صحیح مل نہیں رہے یا پتہ نہیں ملنے ہیں کہ نہیں، کوئی قرض کی ایسی شکل ہے۔ ویسے تو تفصیل ان کی آگے آئے گی تھوڑی سی کہ اس کا کیا حکم ہے، جو ملنے کی امید ہے، جو نہ ملنے کی امید ہے اس کی کیا حکم ہے۔ تو یہی اس میں مسئلہ، جو نہ ملنے کی امید ہو، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں، یا ڈوبنا ہے یا کب آنا ہے یا تخیر ہو رہی ہے، تو اس میں پھر جب وہ پیسے آئیں تو 1 سال کی دے دیں۔ بعض نے خیر یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ بھی سال گزرے، اس پہ بھی سال گزرنا ہو، اپنے قبضے میں سال گزرنا ہو پھر دی جائے گی۔ لیکن پھر بھی یہ مسئلہ کو دیکھ لیا جائے، جیسے پیسے آتے ہیں پھر ان کا 1 سال کا نکال دیا جائے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ پہلی جو ہم نے چیز دیکھی کہ شرطوں میں کہ انسان نصاب بھی ہو، زکوٰۃ کسی بھی مال کی زکوٰۃ دینی ہے وہ بندے کی ملکیت میں بھی ہو، مکمل ملکیت، اور جب چاہے فائدہ لے سکتا ہے، اور اس کا مالک بھی ہو اور نصاب بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ تو امید ہے کہ یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آئے ہوں گے۔ کوئی بھی مال بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ملکیت میں ہو، اپنا ہو، کسی کے پاس بھی پڑا ہو تو جب چاہے وہ جا کے لے سکتا ہے، اس کی دے گا۔ لیکن ملکیت میں تو ہے لیکن کسی کے قبضے میں ہے،
وہ نہیں دے رہا تو یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، ملکیت تو ہے اس کی، مالک تو ہے، لیکن دوران سال فائدہ لینے والی کوئی خرچ کرنے والی شکل نہیں ہے، تو پھر نہیں، پھر جب وہ مال آئے ان کے پاس تو اس کی 2.5% نکال دے۔ باقی انشاءاللہ آگے بھی ہم کچھ اس مسئلے کو لے کے دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔